اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، عین اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، لسان اللہ اور اللہ کے تمام کمالات کا مظہر علی ابن ابی طالب کی شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہوا کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ دوسری سورہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے کہ اللہ نے تعین کیا کہ قرآن مجید اس رات کو اتارے، نازل کرے۔ یہ وہ رات کہ آگے چل کے قرآن خود فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے برتر رات ہے، افضل ترین رات ہے۔ اس رات اللہ نے اختیار دیا ہے مومن کو کہ مومن اپنی تقدیر کو خود لکھے، مومن اپنی تقدیر خود لکھے اور اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ اسے قبول کرے گا۔ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو مومنین کو اختیار دیا ہے کہ مومن جو اس رات کو عمل کریں گے، جو تقدیر لکھیں گے، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ شیخ عباس قمی نے اس رات جہاں جتنے اذکار ذکر کیے ہیں وہاں دعائے جوشن کبیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر واسطہ دے محمد آل محمد کا اور قرآن کا، انشاءاللہ تمام مومنین کی اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے گا اور اس دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اذن خدا سے جو تعین کردہ ہے، اللہ روح القدس کو، ملائکہ کو اس رات اتارتا ہے۔ عظیم ہے یہ رات، اتنی عظمت والی ہے یہ رات۔ آیت اللہ نخودگی اصفہانی جہاں پہ دوسروں کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ کیسے کہا کہ جب حور نے لگام کو ہاتھ دیا اور امام حسین نے کہا کہ اے حور تیری ماں تجھ پر روئے، تو وہاں جناب حور نے کیا کہا کہ اے مولا میں آپ کی ماں کے لیے ایسا نہیں کہتی۔ اس وقت محبت تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حور کے دل میں کہ پھر حور کو حور بنایا، پھر اس نے ایک رات میں سفر کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف۔